السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ہماری اسلامی پیاری بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے درس کے اندر عورتوں کے اندر بالخصوص جو شریعت کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں عقیدہ اور عمل کے اندر، چند چیزیں بتلائی گئی تھیں، اور آج کے اس کلاس میں بھی وہی چند چیزیں بتلائی جائیں گی جو خاص طور پر عورتوں کے اندر بطور مخالفت پائی جاتی ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر بتلایا گیا تھا کہ عورتوں کے اندر کئی مخالفتیں پائی جاتی ہیں، مردوں کے اندر بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ اجتماع خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، لہذا عورتوں کا نام بار بار لیا جاتا ہے۔ اسی میں سے بتلایا گیا تھا جادو اور کہانت، دین کے شریعت کے مسائل میں لا علمی اور دیگر چیزیں۔ پہلی بات تو میں بہت ہی صفائی کے ساتھ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات جب کوئی بھی طالب علم یا عالم دین کوئی بھی درس دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو اگر وہ کمی ہمارے اندر پائی جائے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید مولوی صاحب ہمیں بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، میرے اوپر آواز کس رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے چور کے داڑھی میں تنکا۔ آپ لوگ یہ مثال سمجھتے ہوں گے، چور کے داڑھی میں تنکا۔ مثال کے طور پر جمعہ کے خطبے میں یا کسی پروگرام میں اگر چور اور چوری کی مذمت کی جائے تو چور یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید مولانا صاحب میرے اوپر ناراض ہیں، ایک طرفہ بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ کیوں چھوڑ دیا میں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ دین کی بات ہے، اس لیے سب سے کہنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اگر کوئی بات میرے منہ سے نکلے، غور سے سنیں آپ لوگ، کوئی بات میرے منہ سے نکلے اور کسی کے خلاف ہو تو یہ نہ سمجھ لیں کہ عطا الرحمن سعیدی مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے، کیونکہ پچھلے کلاس میں کچھ اہم باتیں بتلائی گئی تھیں، تو ہماری بچی نے کہا کہ ابو آپ خالی عورتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ لاکھ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی کہ آپ ایک طرفہ بولتے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات حق اور دین کی ہوتی ہے، اور چور کے داڑھی میں تنکا اس کا مصداق نہیں ہونا چاہیے۔ تو عورتوں کے اندر جو اکثر دین اور شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، دین کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، دینی احکام و مسائل کے بارے میں نادانی اور جہالت، اور اگر جان بھی جائیں تو اس پر عمل نہ کرنا، یہ خاص طور پر مردوں کے اندر تو پایا ہی جاتا ہے، عورتوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ
ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہی گزارش کریں گے کہ سب سے پہلے دین ہے، دین کو سیکھنا اور جاننا، اور صرف سیکھ ہی نہیں لینا، جان ہی نہیں لینا، سمجھ ہی نہیں لینا، اس پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا، یہی ہر طرح کی عزت اور ترقی کا راز ہے۔ عورتوں کے اندر ایک مخالفت اور پائی جاتی ہے، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہیں لے گا، وہ یہ ہے غیر محرم مردوں کے ساتھ نکلنا، کبھی مارکیٹنگ کے بہانے سے، کبھی علاج و معالجہ کے بہانے سے، کبھی چھٹی ہے گھر میں بور ہو رہے ہیں اس بہانے سے، کبھی فل اپریل منانے کے بہانے سے، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے عورتوں کو۔ حالانکہ یہ خاص ہے عورتوں کے لیے۔ جس طرح ایک مرد ایسی عورت کے ساتھ نکل نہیں سکتا ہے جو اس کے لیے حرام اور کیا ہے، ناجائز ہے بات کی نہیں۔ جس طرح اگر میں کسی عورت کے ساتھ نخاس جاؤں، جو عورت میرے لیے حرام ہے، وہ لاکھ پردے میں ہے، تو میری اہلیہ محترمہ کو بہت برا لگے گا۔ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بولیے آپ لوگ، لگے گا نا؟ ان کو حق ہے، یہ ان کا حق یہ ہے۔ ایسے ہی اور اللہ کو بھی برا لگے گا۔ آدمی کو برا لگے یا نہ لگے، عورت کو برا لگے یا نہ لگے، اللہ کو برا لگے گا۔ ایسے کسی بھی عورت کا اجنبی مردوں کے ساتھ نکلنا، جانا، گھومنا، ٹہلنا، رہنا، سہنا، یہ بھی حرام ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اگر غیرت مند شوہر ہے، غیرت مند شوہر ہے تو اس کو نہیں برداشت کرے گا۔ صحیح بات کی نہیں ہے؟ لاکھ مجبوری ہو، غیرت مند شوہر ہے، غیرت مند بیٹا ہے، غیرت مند باپ ہے، تو کیا یہ پسند کرے گا کہ میری بیوی یا میری ماں یا میری بیٹی غیر محرم کے ساتھ گھومے، ٹہلے، ساتھ میں رہے؟ پسند کرے گا؟ نہیں۔ کیوں یہ پابندی ہے؟ کیونکہ ایک عورت کی عزت و ناموس اور آبرو کی حفاظت محرم ہی کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ غیر محرم ہے تو بوڑھا نہیں، جپل نہیں، داڑھی والا نہیں، مولانا نہیں، مفتی نہیں، من میں خرابی آ سکتی ہے، پھسل سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑ گئی پردہ کھولنے کی تو محرم ہی حفاظت کر سکتا ہے۔ لہذا عورتوں کو اس بڑے جرم سے پناہ مانگتے ہوئے توبہ کرنا چاہیے۔ اب آج ہم اپنی بیٹی کو بھیجتے چچا کے لڑکوں کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ، تمہارا داماد بڑا سنجیدہ، بڑا شریف ہے، بالکل اللہ میاں کی گائے ہے۔ کیونکہ ایک بات جان لے، جب بھی کوئی عورت غیر محرم کے ساتھ رہتی ہے، اجنبی کے ساتھ رہتی ہے، تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اور آدمی کے، عورت کے بدن میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون، بلڈ، تو وہاں خرابی آ سکتی ہے۔ اور اگر نہ بھی خرابی آئے تو شریعت کی مخالفت ہے۔ میری بہنوں، نہ بھی خرابی آئے، نہ بھی اللہ کی ناراضگی والا کام ہو، لیکن وہاں اللہ کی ناراضگی کا کام ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے روکا۔ ہاں، اگر ڈاکٹر کے پاس ہے اور وہاں بدن کا کوئی ایسا حصہ کھولنا جس کے کھولے بغیر
ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا تو وہاں جائز ہے. جیسے ڈاکٹر بغیر نفس پکڑے ہوئے بخار نہیں چیک کر سکتا ہے, آلہ لگائے ہوئے بیماری کا پتہ نہیں لگا سکتا ہے, یا کسی عورت کے رخسار پر گال پر پھوڑا نکلا ہے, یا آنکھ دکھانا ہے, یا دانت اکھڑوانا ہے, تو وہاں مجبوری ہے, وہاں اتنے تک کھولا جا سکتا ہے, ورنہ غیر محرم کے ساتھ بڑا ہی سخت برتاؤ ہونا چاہیے. اللہ اس کی توفیق دے. عورتوں کے اندر شریعت کی جو مخالفت پائی جاتی ہے, انہی مخالفتوں میں سے, بھائی آپ لوگ ناراض نہ ہوں گی, میں بہت ڈرا ہوا ہوں رمیسا سے, ایک اور مخالفت پائی جاتی ہے. یہ تو بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے, لکھنے والوں نے لکھا ہے, لیکن کیا ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے اندر حقیقت میں یہ چیز پائی جاتی کہ نہیں؟ آپ لوگ فیصلہ کریں گے. وہ کیا ہے؟ شوہر سے یا باپ سے یا کسی بھی محرم سے جس کی وہ کفالت اور پرورش میں ہے, ایسی چیز کا مطالبہ کرنا, فرمائش کرنا جو وہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اکثر بچیاں اپنے باپ سے مطالبہ نہیں کرتی ہیں, کریں تو باپ ڈانٹ دیتا ہے, بھائی ڈانٹ دیتا ہے. شوہر سے زیادہ عورتیں ضد کرتی ہیں. الحمدللہ میں سامنے کہہ دوں کہ ہمارے گھر کے اندر بچوں کی امی کی طرف سے یہ پریشانی ہمارے لیے نہیں, اس لیے میں سکون میں ہوں. عورت کا اپنے شوہر سے ایسی چیز کی فرمائش کرنا جس کی وہ جسمانی یا مالی طاقت نہیں رکھتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں ایک نوکرانی ہونی چاہیے. برتن دھلنے کون جائے گا, پوچھا لگانے کون جائے گا, کپڑا کون دھلے گا, کھانا کون بنائے گا, ہمارے لیے بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر کون بنائے گا. اور شوہر مسلمان ایسی نوکرانی لانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, تو گویا شوہر سے ایسی چیز کی فرمائش کرنا جس کی سکت و طاقت نہیں رکھتا, یہ گناہ کا کام ہے. یا یہ کہنا کہ میرے لیے کوئی ہندو لے آؤ. میری بہنوں, غیر مسلم اگر نوکرانی کی ضرورت ہے اور شوہر لانے کی طاقت رکھتا ہے مالی طور پر, دو چیز ہے. ایک تو نوکرانی سے اسے پردہ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ لوگ ساتھ دو بھائی. وہ لا سکتا ہے لیکن وہ ڈرتا کہ میں نہیں پردہ کر پاؤں گا, گناہ ہو جائے گا, تو نہیں لا رہا. یا مالی طور پر نوکرانی کی سیلری دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اب محترمہ ڈیلی آئے باہر سے منہ بنائے, کیا بات ہے بھائی منہ بنا کے بیٹھی ہو, ارے مر گئی, دھس گئی میں, تم تو لے آئے ہو نوکرانی بنا کے, یہ کر کے وہ کر کے, ایک نوکرانی میں لینے نہیں رکھ دیتے ہو. ٹھیک ہے, عورت اگر بیمار ہے تو شوہر خدمت کرے, یا اپنے ایسے لوگوں سے خدمت لے جس سے شوہر کا پردہ نہ ہو وغیرہ, تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. اسی طریقے سے شوہر سے کسی ایسی چیز کی فرمائش کرنا جو شوہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. مثال کے طور پر میں کئی بار کہہ چکا ہوں, اے فلاں کے ابو, جانتے ہو نا میرے بھائی کی شادی ہے, ہمارے لیے اس طرح کپڑا ہونا چاہیے, ہمیں اپنے بھائی کو تحفہ دینا ہے, ہمیں اپنے بھائی کی بیوی کو یہ دینا ہے, یہ گفٹ دینا ہے یہ چیز کہ نہیں میرے بہنوں؟ نہیں بولو گی. چور کے داڑھی میں تنکا والا مسئلہ نہ رہا ہے یہ چیز کہ نہیں؟ ایک شوہر جو آپ کے A to Z خرچے کی ذمہ داری برداشت کیا ہے,
آپ کی اولاد کے خرچوں کی ذمہ داری برداشت کیے ہوئے ہے، لیکن وہ طاقت رکھتا ہے کہ آپ کو کپڑے لے دے 700 روپے نہیں، مجھے 1200 روپے والا وہ غرارہ چاہیے، وہ آپ کے بہن کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ آپ کے بھائی کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے اوپر شرعی طور پر فرض اور واجب بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بھائی کو، آپ کے بھاوج کو گفٹ اور تحفہ دے، ہے بات کی نہیں ہے؟ تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، ایسی فرمائش نہ کرو میری بہنوں۔ ایسے ہی عورتوں کے اندر ایک مخالفت اور پائی جاتی ہے جو میں سمجھتا ہوں یا کتابوں سے معلوم ہوا ہے، وہ یہ ہے عورتوں کا بے دین عورتوں سے دوستی اور سہیلی بنانا، جس کو جو عقیدے میں بے دین ہے، اخلاق میں بے دین ہے، کیریکٹر میں بے دین ہے، چال چلن میں بے دین ہے، مزاج میں بے دین ہے، ایسی عورتوں کو سہیلی بنانا اور اس سے زیادہ میل جول رکھنا اور اس کے گھر آنا جانا بنا کسی سماجی اور انسانی ضرورت کے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سن لیجیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت کے اندر ہے، المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست، اپنے سہیلی کے دین پر ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بات ہے، آدمی اسی کے چال و ڈال، عقیدہ اور عمل ویوہار کو اپناتا ہے جس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور دوستی اور دوستی ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بیجا لحاظ میں نے کیا جملہ کہا؟ بیجا لحاظ میں بسا اوقات اپنے دوست کی، سہیلی کی بڑی سی بڑی غلطی کو دیکھ کر ہم آنکھ بند کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ چیز خود اپنانے لگتے ہیں۔ آج عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر بھی ہے، چونکہ اجتماع عورتوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں، عورتوں کے اندر یہ اکثر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری رمیسہ اگر فیشن ایبل رہتی ہے، یہ کریم، یہ پاؤڈر، یہ غازہ، یہ ٹیڑھی مانگ اور یہ بال اور وہ بال، اگر فلک ہماری ایسی غیر مؤدب، غیر مہذب، غیر سلیقہ مند لڑکی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گی، سہیلی بنا لیں گی، تو اور فلک بہت اچھی ہیں، تو ممکن ہے کہ اس ایسی بری صحبت کا اثر فلک پر بھی آ جائے۔ کیا میں خراب ہو گیا؟ ہے بات کہ نہیں میری بہنوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُهُ، تو وہ غور سے دیکھے، سوچے، سمجھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے، اچھے کو، دیندار کو، دین جاننے والی کو، دین پر چلنے والی کو، یا پھوہڑ زبان میں پھوہڑ کو، نکمی کو، بدتمیز کو، بد چلن، بد کردار کو۔ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر مثال دیا ہے کہ اچھے، اور میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی غالباً یہ چیز بیان کیا ہے، اچھی سنگت، اچھی سہیلی کہہ لیجئے، اچھے دوست کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو عطر بیچتا ہے، کیونکہ عطر بیچنے والے کے سے دوستی کرو گے یا عطر بیچنے والی آپ کی سہیلی ہوگی تو 3 فائدہ میں سے کوئی ایک فائدہ ہے، یا تو آپ اس سے عطر خریدو گے، یا تو اس کے ساتھ جب تک رہو گے سونگو گے خوشبو، یا وہ آپ کو گفٹ میں دے دے گا۔ ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ لیکن
اگر آپ کی صحبت دوستی بھٹی چلانے والے سے ہے جو ویلڈنگ کرتا ہے تو دو نقصان میں سے کوئی نقصان ہوگا. اس کے پاس اٹھو بیٹھو گے تو وہ مرچے اور زنگ کی بدبو کو سونگو گے یا چنگاری نکل کر آپ کے کپڑے کو جلا دے گی. اور ایک حدیث سنیے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرء مع من احبا. قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا. بہت غور سے سنیے گا بھائیوں, برا نہ لگے بھائی آپ لوگوں کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں المرء مع من احبا. آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس سے اس کی دوستی ہوگی, جس سے اسے محبت ہوگی, جس سے اس کی ہمدردی ہوگی. اب اگر بے دین, بددین, پھوہڑ سے ہماری دوستی ہے, وہ ہماری سہیلی ہے اور ہم اس کو ہدایت بھی نہیں دے سکتے ہیں, ہم اس کی گائیڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں, ہم اس کی رہنمائی بھی نہیں کر پاتے ہیں, تو اس کے غلط فطرت کے ہم شکار ہو جائیں گے اور قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. چنانچہ عورتوں کو خاص طور پر, مردوں کو بھی, عورتوں کو خاص طور پر سہیلی بنائیں, سنگت اختیار کریں, زیارت کریں, آئے جائیں وہ لوگ جو دیندار ہوں, دین سمجھ ہوں, جو نیک مشورے دیتے ہوں, اچھی رائے دکھاتے ہوں, اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے جس سے دین بھی جائے, ایمان بھی جائے. اور اگر ہمارے کسی بھی سہیلی یا دوست کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو اللہ کو ناپسند ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے خلاف ہے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے سمجھائیں, موقع محل کو دیکھ کر, وقت کی نزاکت کو دیکھ کر, پیار و محبت سے. تو یہ بھی عورتوں کے اندر مخالفت پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. عورتوں کے اندر خاص طور پر ایک اور مخالفت پائی جاتی ہے شریعت کی, عقیدے میں, دین میں. وہ یہ ہے, یہ سب کے اندر نہیں, کچھ ہی کے اندر ہوتا ہے. مسلمان مردوں اور عورتوں سے ان کے اسلام پر پابندی کی وجہ سے ہنسی اور مذاق اڑانا, ٹھنڈا اڑانا, یہ مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ جان لے کہ اگر دین سے کوئی بھی چیز ثابت ہے اور اس کا ہم میں سے کوئی مذاق اڑاتا ہے, ٹھٹھا کرتا ہے, انسلٹ کرتا ہے, تو دین سے باہر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا, نواقض اسلام میں سے. مثال کے طور پر دین سے 5 وقتہ نماز ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ بلکہ اسلام کا رکن ہے. توحید کے بعد, ایمان کے بعد دوسرا رکن ہے. اب اگر کوئی ہماری سہیلی, ہمارا دوست یا سماج کا آئی ہمارے گھر میں, ہم نے کہا بیٹھو آپ بھی وضو کر لو, میں بھی وضو کر لوں, نماز پڑھ لیتے ظہر کا وقت. اس نے کہا ارے بہت چلی ہے نماز پڑھنے, 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی, نماز نماز نماز. یہ نماز سے مذاق کرنا ہے کہ نہیں میری بہنوں؟ ہے مذاق کرنا کہ نہیں؟ لوگ جانتے ہیں اس مسئلے کو. نماز سے مذاق کرنے والا دین سے باہر ہو جائے گا. مثال کے طور پر شوہر اٹھا, صبح غسل کیا, وضو کر کے مسجد جانے لگا. محترمہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اذان ہو گئی, میں جا رہا ہوں مسجد. ارے بیٹھو تھوڑی دیر, بڑے نمازی بن گئے ہو. نماز نماز نماز, نیا نمازی روزانہ ہر وقت مسجد کا منہ انتظار کرے. یہ مذاق ہو جائے گا کہ نہیں مذاق ہو جائے گا؟ تو ایسا آدمی دین سے باہر ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک عورت پردہ دار ہے, اللہ تعالی
ہماری ساری بہنوں کو پردہ دار بنائے. پردہ دار ہے، بغیر ڈیکور کے کشادہ موٹا نقاب پہنتی ہے، دستانہ پہنتی ہے، چہرے کا کور کرتی ہے، ٹخنے سے نیچے کا کور رکھتی ہے، ہتھیلیوں کو کور رکھتی ہے. ایک دم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق دین سمجھ کر، فیشن سمجھ کر کے نہیں. اچھا آپ لوگ یہ بتائیے بہنوں، آج آپ لوگ نقاب پہنتی فیشن سمجھ کر کے نقاب پردہ سمجھ کر کے؟ ہاں الحمدللہ، چاہے وہ اس میں ہمارے لیے پریشانی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں تنگی ہی کیوں نہ ہو. گرمی لگتی ہے بسا اوقات راستہ صاف نہیں دکھتا ہے، بسا اوقات نیچے کا دامن زمین میں گھسنے کی وجہ سے میلا ہو جاتا ہے، ایک کے بجائے دو رکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ دین سمجھ کے کر رہے تو اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا انشاءاللہ. اب کوئی عورت پردہ دار ہے، اب وہ گئی مارکیٹ سہیلی کے ساتھ، ایسی سہیلی کون سی سہیلی؟ وہ آپ لوگ نام دو، میں نہیں دوں گا ورنہ آپ لوگ ناراض ہو جاؤ گے. آپ لوگ کو میں ناراض نہیں کرنا چاہیے. ارے منہ تھوڑا کھولو نا، آٹو میں بیٹھے یہاں کوئی اور ہے؟ آپ نے کہا نہیں بھائی یہ حرام ہے، نہیں گندی بات ہے، ہمارے اللہ کی نافرمانی ہے. ارے آئی بڑی پردہ دار بننے، پردہ پردہ پردہ، کیا یہ مصیبت ہے؟ یہ مذاق ہوا پردہ سے کہ نہیں پردہ سے مذاق ہوا؟ چنانچہ دین کے بارے میں ٹھٹھا اور مذاق اڑانا یہ خاص طور پر عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی مخالفت ہے جس سے عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. میں کیا بتاؤں پردے کے بارے میں، کبھی انشاءاللہ العزیز آگے کلاس اگر یہ چلے گا تو پردے کے بارے میں بتلاؤں گا. تو بہرحال دین کے کسی مسئلے میں مخالفت کرنا ہمیشہ یہ حرام اور ناجائز ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. بلکہ عورتوں کو کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ دین کو سیکھیں اور دین کے مسئلے میں جو سمجھ میں آ جائے سمجھنے کی کوشش کریں، جو سمجھ میں آئے اسے غور سے ثواب سمجھ کر عمل کرنا چاہیے. یہ لیپ ٹاپ میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. یہ لیپ ٹاپ کبھی اسی طریقے سے عورتوں کے اندر ایک مخالفت اور پائی جاتی ہے. یہ نہ سمجھنے کہ مردوں کے اندر نہیں، مردوں کے اندر بھی ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا. اور آپ لوگ الحمدللہ کلاس میں آتے آتے یہ بات جان گئی ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق غیر اللہ ہے. جہاں تک کہ نبی، رسول، پیغمبر، آسمانی کتابیں، باپ، دادا، جوانی وغیرہ سب یہ کیا ہے؟ غیر اللہ. غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے، بڑا گناہ ہے. جیسے نبی کی قسم کھانا، کعبہ کی قسم کھانا، باپ دادا کی قسم کھانا، شوہر کی قسم کھانا، امانت داری کی قسم کھانا، جوانی کی قسم کھانا، خوبصورتی کا قسم کھانا، اناج کا قسم کھانا. آج اکثر ہے اللہ کی قسم بہن میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں، کھانے پہ بیٹھی ہوں. یہ جملہ کہنے والی عورت کی چیز کا قسم کھا رہی ہے کھانے. میں اپنے پیارے شوہر کی قسم کھا رہی ہوں. تمہارا پیارا شوہر کیا ہے؟ مخلوق ہے. میں نبی کی قسم کھا رہی ہوں. نبی کیا ہے؟ مخلوق ہے. میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قسم کھا رہی ہوں. اکلوتا بیٹا یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ کی، اس کے نیک ناموں کی اور اس کی خوبیوں کی قسم کھائی جائے. اللہ اس کے نیک ناموں اور اس کی
خوبیوں کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے قسم کھاؤ۔ باپ دادا مخلوق ہیں۔ فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ چنانچہ صحیح روایت ہے، تم میں سے جو قسم کھانا چاہتا ہے، یعنی ضروری ہے قسم کھانا، حاجت ہے، تو وہ اللہ ہی کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے یا چپ رہے۔ تو اس صحیح روایت سے پتہ چلا کہ قسم صرف اللہ کی، اللہ کے ناموں کی، اللہ کی خوبیوں، بلکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اور کما قال علیہ الصلوۃ فقد کفر او اشرک۔ جو اللہ تعالی کے علاوہ کی قسم کھایا، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت، تو یا تو اس نے کفر کا کام کیا یا شرک کا کام کیا، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہی ہے۔ چنانچہ آج عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر بھی، عورتوں کے اندر کچھ اس طرح کی کمیاں پائی جاتی ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھاتی ہیں۔ ہاں، بیٹوں کی قسم، جوانی کی قسم ماننے، کن کن چیزوں کی قسم ہے یہ چیز کہ نہیں میری بہنوں؟ غیر اللہ کی قسم بہت ساری عورتیں کھاتی کہ نہیں کھاتی؟ اگر کوئی کھا بھی رہے ہمارے سامنے تو اسی وقت یا موقع محل وقت دے کر اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اندر ایک مخالفت پائی جاتی ہے اور پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ دنوں کا، کچھ گھنٹوں کا، کچھ حالتوں کا کی بدسگونی لینا۔ بدسگونی جانتی ہو؟ برا فال۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی عورت سے ہماری نفرت و دشمنی ہے، وہ ہمارے گھر میں آ گئی، ارے آج کا دن اچھا نہیں نکلے گا، فلاں منحوس آئی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ جا رہی تھی راستے میں، بلی کود پڑی، لوٹ آئے، نہیں جاؤں گی اب میک اپ کا سامان لانے، بلی کود گئے، ہمارا پورا نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بدسگونی۔ کس کو آج دن بھر میرا کاروبار نہ چلا، کس منحوس کا چہرہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برا فال لینے سے، بدسگونی لینے سے منع کیا ہے، بلکہ اچھا فال لینے کا حکم دیا ہے۔ اچھے کلمے کے ذریعہ اچھا فال، اچھا سکون لینے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوا ولا طیرہ، نہ بدسگونی ہے اور نہ ہی کوئی حقیقت میں بساتے خود ایک بیماری دوسرے کی طرف منتقل کرنے ہونے والی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ بدسگونی لینا، برا فال لینا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بھی، لیکن اجتماع عورتوں کا ہے۔ عورتوں کے اندر ایک مخالفت اور پائی جاتی ہے، اور یہ کئی وجہ سے ہے۔ یہ مخالفت کئی وجہ سے ہے، یا تو بیجا غصے کی وجہ سے، اور جو آدمی زیادہ غصہ ور ہوتا ہے، اللہ مجھے بچائے، انہیں میں سے میں بھی ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، آمین کہیے، یا زیادہ جذباتی ہوتا ہے، یا دین کے بارے میں جسے معلومات نہیں ہوتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ وہ مخالفت کیا ہے کہ کچھ عورتیں کسی پریشانی یا مصیبت، آفت اور بلا کی وجہ سے اپنے اوپر بد دعا کرنے لگتی ہیں، اپنے اوپر بد دعا کرنے لگتی ہیں،
یا اپنی اولاد پر بد دعا کرنے لگتی ہیں. مثال کے طور پر کریٹیکل مثال دے رہا ہوں. شوہر ہے، چاہے وہ حقیقی بات کو نہ سمجھا رہا ہو یا بس اوقات نہ حق پر سمجھ رہا، بار بار ٹارچر کر رہا ہے، تو عورتیں کیا کہیں؟ ہائے اللہ میری موت کہاں غالب ہے، میری موت آ جائے. ہوتا ہے کہ نہیں بہنوں؟ ہاں؟ اگر یہی بات میں کہوں کہ اللہ تمہارے اوپر موت ڈال دے، اچھا لگے گا؟ ہاں؟ درس چھوڑ دو گی، آنا بند کر دو گی. کیونکہ آپ ایک بات جانو، اللہ کب دعا سن لے کوئی پتہ نہیں ہے. 24 گھنٹہ اللہ دعا سنتا کہ نہیں سنتا ہے؟ بد دعا بھی سنتا ہے نا. اگر ناحق بد دعا ہو تو آسمان پہ جائے گی، دروازہ نہیں کھلے گا. پھر زمین پہ آئے گی، دروازہ نہیں کھلے گا. دائیں بائیں بھاگے گی، دروازہ نہیں کھلے گا. پھر بد دعا کرنے والے پر بد دعا آ جاتی ہے، ناحق ہے. اب تم اپنے لیے موت کی بد دعا کر رہی ہو اور کہیں مصیبت قبول نہ ہو جائے، کہیں مصیبت قبول نہ ہو جائے. یا اپنے لڑکے پر بد دعا کر رہی ہو، کہیں مصیبت قبول نہ ہو جائے. یا اپنے شوہر پر بد دعا، بہت سی عورتیں اپنے شوہر پر بھی کہہ دیں اللہ جانے کہاں پجا مر نہیں جاتا ہے، دھس نہیں جاتا ہے، تباہ نہیں ہو ہے سماج کے اندر کی نہیں. 2 وجہ سے خاص طور پر، یا تو بیجا غصہ، بہت زیادہ غصہ، اور یا تو اس مسئلے میں ناجانکاری، جہالت. تو عورتوں کے اندر ایک کمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عورتیں بسا اوقات اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے مال پر بد دعائیں کرنے لگتی ہیں، ہلاکت کی، بربادی کی، موت کی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنمائی فرمائی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یتمین احدکم الموت لضر نزل بہ. تم میں سے کوئی کسی نقصان کے پہنچنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے. عام طور پر بھائی لاکھ بیمار ہے، لاکھ پریشان ہے، کروڑوں اربوں خربوں مصیبت میں ہے ہر طرف سے، پھر بھی وہ موت کی تمنا نہ کرے. یہ اللہ کے رسول کی ہدایت ہے کہ کسی نقصان کی وجہ سے کوئی آدمی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، موت کی چاہت اور فرمائش نہ کرے. ہاں اگر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا بیماری سے، تنگ دستی سے یا کسی چیز سے، تو وہ کیا کہا ہے؟ اللہم احینی ان کانت الحیات خیرا لی وامتنی ان کانت الممات خیرا لی. اے اللہ، کیا دعا کہ موت کی تمنا نہ کرے. ہر چیز کا علم رکھنے والا میری بہنوں کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، آج آپ کو کروڑ بیماری ہے، کینسر ہے، ٹی بی ہے، یہ ہے، وہ ہے. ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 6 گھنٹہ جیو گی. ڈاکٹر یہ عالم الغیب نہیں ہے، اپنے تجربے کی روشنی میں ہر طرح کی مدد کرنے والا، دعائیں سننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ کہ اے اللہ تو ہمیں زندگی دے اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے. کون جانتا ہے کہ ہمارے لیے زندگی بہتر ہے کہ موت بہتر ہے؟ کون جانتا ہے؟ اللہ. تو کیا کہے؟ اے اللہ تو ہمیں زندگی دے اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ زندگی بہتر ہے کہ موت بہتر ہے. یا یہ کہ اللہ اے اللہ تو ہمیں موت دے دے اگر، شرط لگائے اللہ اگر میرے لیے موت بہتر ہے. اگر موت بہتر ہے تو موت دے، زندگی بہتر ہے تو زندگی دے. وہ گویا اس نے اپنے سارے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ اللہ کے حوالے کر دیا. اسی طرح ایک بات اور کہہ دوں، چلو عطا رحمان تمہیں ستا رہا ہے،
ٹارچر کر رہا ہے، بہت پریشان کر رہا، بدخلق ہے، کوئی خیال نہیں رکھتا، محترمہ تم کہتے ہو اے اللہ میری موت آ جائے، اور اسی وقت موت آ جائے تو آپ کی بچے یتیم ہو جائیں گی کہ نہیں یتیم ہو جائیں گی؟ آپ کے بچوں کا کون ہوگا؟ وقتی طور پر جس شوہر سے تم تنگ آ گئی ہو، حالانکہ تنگ نہیں آنا چاہیے، کون اس کا ہوگا؟ ایک تو اللہ کی مخالفت، رسول کی مخالفت، موت کا مانگنا، پھر اس کے بعد دوسری بات سب سے بڑی، کہوں بہنوں، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کیا آپ نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے رمیسا تم موت مانگ رہے ہو، ابو بار بار ٹارچر کرتے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اس موت مانگنے سے پہلے سوچ لو، ایک تو رسول کی مخالفت، کسی پر موت کی بددعا کرنے سے پہلے تم سوچ لو، ایک تو شریعت کی مخالفت، دوسری بات تم نے مرنے والے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کیا کیا ہے اتنی تیاری؟ زندگی تیاری کر لو، ہے تیاری کہ موت کے بعد سارے مراحل اور اسٹیج میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ تو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ چنانچہ یہ عورتوں کے اندر مخالفت پائی جاتی ہے، اس سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو بچنا چاہیے۔ اے رمیسا ادھر آؤ۔ اسی طریقے سے میری بہنوں، عورتوں کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ جہاں اور خرابیاں پائی جاتی، مخالفت پائی جاتی ہے، انہی میں سے ایک مخالفت پائی جاتی ہے جو میں نے بتلایا، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ ہاں، اسی طریقے سے عورتوں کے اندر ایک مخالفت اور پائی جاتی ہے، مردوں کے اندر بھی وہ پائی جاتی ہے لیکن عورتوں کے اندر بھی، وہ کیا ہے؟ کچھ ایسا عید منانا جو غیر مسلم مناتے ہیں، چاہے سالانہ عید ہو یا غیر سالانہ، یا ایسی عید منانا جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے گڑھا ہے، یا ایسی عید منانا جو مسلمانوں کے اندر دینی جہالت کی وجہ سے رائج ہے، یا عورتوں کے اندر خاص طور پر پایا جاتا ہے۔ جیسے بچے کا برتھ ڈے منانا، ابا کرتے ہیں کہ مائیں کرتی ہیں؟ نہیں، زیادہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ میں نہیں بول رہا، ورنہ بعد میں کہو گے مولانا ایک طرفہ بولتے ہیں۔ شادی ڈے منانا عورتوں میں، مردوں میں ہے، عورتوں میں زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے سال کے آخر میں فل اپریل منانا، اسی طریقے سے اور بولوں عید میلاد النبی منانا، جشن عید میلاد النبی منانا، اسی طریقے سے شب برات اور شب معراج منانا ہے ہمارے سماج کے مردوں اور خاص طور پر عورتوں کے اندر کی نہیں۔ میری بہن، اللہ تم پر رحمت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی آپ سبوں کو ہمارے سماج کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اللہ تعالی آپ سبوں کو پورے جہان میں سب سے زیادہ رحم دل اور رحمت والے تھے، نبی پاک ان کے ساتھ اٹھائے، آمین۔ نجات، ترقی، فیشن، عید و بقرعید وغیرہ وغیرہ، یہ وہی منانا جائز ہے اور اسی طرح منانا جائز ہے اور اسی وقت منانا جائز ہے جس طرح آپ کے سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالی نے
اپنے محبوب نبی کو منانے کا حکم دیا اور طور طریقہ بتلایا. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولاد تھی کہ نہیں تھی؟ بچیاں تھیں، بچیاں محبوب تھی، 2 بچے بھی تھے. کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں اور بچیوں کا برتھ ڈے منایا؟ اگر دین ہوتا یا منانا اللہ کو پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا منانے کا، نہیں منائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں جہالت والا جواب، منایا تو نہیں تو منانے سے روکا کہاں؟ ہاں، نہ منایا اور منانے سے روکا. قرآن نے روکا، اللہ نے روکا. وہ کس طرح؟ قرآن میں یہ بات ہے نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. آپ کو لینے کا، اپنانے کا، کہنے کا، عمل کرنے کا حق کیا جو رسول تمہیں دے. بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس چیز سے اللہ کے رسول روک دے وہ رک جاؤ. اللہ کے رسول نے ہمیں عید میلاد النبی نہیں دیا ہے، شب باران نہیں دیا ہے، عید معراج نہیں دیا ہے، برتھ ڈے، شادی ڈے، فلان ڈے، جوان ڈے نہیں دیا ہے، فل اپریل نہیں دیا ہے، نہ زبان سے اور نہ عملی سے. اور اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے ہر خرافات سے، ہر دین میں بدعت سے، ہر سماعت میں گمراہی سے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، تمہارے اوپر کمپلسری، انوار ہے، لازم ہے، مست ہے میرے طریقے کو اپنانا. اب وہ کام جو اللہ کے رسول کے طریقے میں نہیں ہے منع ہو گیا کہ نہیں منع ہو گیا؟ میں نے کلاس میں کہا ساری بہنیں خاموش ہونا ہے تو سب کے لیے کچھ بولنا حرام ہو گیا نا. یہاں تک کہ میری لاڈلی بیوی، میری لاڈلی بیٹی کے لیے بھی یہ نہیں کہ میں مولانا کی بیوی ہوں، مولانا کی بیٹی ہوں، میرے گھر میں کلاس ہوتا میں بول سکتا. اللہ کے رسول کا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر ضرور ہے میرے طریقے کو عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، معاملات میں، عید و بقرعید میں خوشی اور غمی بنانے کی. تو یہ حرام ہو گیا کہ نہیں؟ ناجائز ہو گیا ہر وہ کام کرنا. چنانچہ عورتوں کا برتھ ڈے منانا، ارے بھائی ہنسی بھی آتی ہے. آپ کا شوہر بڑا مرد بنا ہوا ہے، شادی کیا ہے ایک باڑی ڈوڑی عورت سے. باڑی ڈوڑی سمجھ پہ رہے کہ نہیں؟ اکلوتی. ہمارے رسول نے 9 بیویوں سے شادی کیا تھا کہ نہیں؟ بعض باتوں میں 13 ہے، اور وہ 9 بیویاں جنتی ہیں. کیا ہے؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئی. ہر چیز میں پہاڑ تھی، لیکن ہماری بیویوں نے کبھی نہیں کہے محمد بن عبداللہ آپ نبی، میں اس پر ایمان لایا ہوں، آج کے دن میری شادی ہوئی تھی، شادی ڈے منا لیا جائے. عورتیں یاد دلاتی ہیں جان پائیں آج کون سا دن ہے، شادی ڈے. ایک باڑی ڈوڑی یہ اتنا فتی. لڑکوں کا برتھ ڈے، ہمارے رسول کے پاس بھی لڑکے اور لڑکیاں تھیں، لیکن کبھی بھی برتھ ڈے نہیں بنایا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے عید میلاد النبی وغیرہ ہے. چنانچہ یہ عورتوں کے اندر شریعت کی اہم مخالفت پائی جاتی ہے ایسی چیزوں کا منانا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تہوار، بطور عید ثابت نہیں ہے. یہ میں نے سرسری طور پر چند مخالفتوں کو بیان کیا. امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اگلے درسوں میں پھر اور باتیں بیان کی جائے گی. ارکان اسلام میں کیا کیا عورتوں کے اندر مخالفت پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہنے کی توفیق دی ہے اس پر مجھے
میری بچیوں کو، میری اکلوتی دلاری بیوی کو، میری ذریت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام بہنوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ عافیت میں رکھے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے رکھے، اور دین کو سیکھنے والا، سکھانے والا، دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن جزا۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتی ہیں۔